وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. اللہ کا کیا نظام ہے، اس کے لیے ایک واقعہ کافی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے تو آپ نے بڑے بڑے مکاشفات اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے ہوئے. مختلف قوموں کے مختلف چیزوں کو آپ نے دیکھا. جبریل سے پوچھتے تھے یہ کیا، جبریل کہتے تھے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر 2 سوراخ بنے ہوئے ہیں. تو ایک سوراخ سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے اور دوسرے سوراخ سے کوئی چیز نیچے کو آ رہی ہے. تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ ایک سوراخ سے کوئی چیز نیچے کو آ رہی ہے اور دوسرے سوراخ سے کوئی چیز اوپر کو جا رہی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو اوپر کو جا رہا ہے یہ امتوں کے اعمال ہیں، اور یہ جو اوپر سے آ رہے ہیں یہ امتوں کے حالات ہیں. جیسے امتوں کے اعمال نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے حالات اوپر سے نیچے کو آتے ہیں. جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات ہوں. جیسے اللہ کی طرف بندوں کے اعمال جائیں گے ویسے ہی حالات آئیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے ساری کائنات کے اعتبار سے. مولانا محمد یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے درخواست کی کہ حضرت آپ اخبار نہیں پڑھتے، اخبار پڑھا کریں تاکہ پوری امت میں ہم نے کام کرنا ہے، تاکہ پوری امت کے حالات ہمارے سامنے ہوں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ اخبار نہیں پڑھتے، حضرت آپ اخبار پڑھا کریں تاکہ امت کے حالات آپ کے سامنے آئیں. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا، پتہ نہیں یہ لکھے ہوئے حالات ٹھیک ہے کہ غلط ہیں، یہ جو لکھے ہوئے حالات ہوں گے اخباروں میں ٹھیک ہے یا غلط ہیں. تم مجھے کسی قوم اور علاقہ اور وطن اور شہر اور ملک کے حالات بتلاؤ، تم مجھے وہاں کے اعمال بتلاؤ، میں تمہیں وہاں کے حالات بتلا دوں گا. اتنی گہری نظر اگر فرماتے تھے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو غلط بھی ہو سکتے ہیں. تم مجھے کسی قوم کے، کسی ملک کے، کسی علاقے کے تم مجھے اعمال بتلاؤ کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں، تو میں تمہیں ان کے حالات بتلا دوں گا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ضابطے ہیں. واقعہ یاد آ گیا مجھے چھوٹا سا. ایک خاتون آ گئی مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ایک خاتون آ گئی، اور جیسے لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس، مولویوں کے پاس دعا کروانے کے لیے، کوئی اپنا تنگی آ جائے پوچھنے کے لیے کہ جی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. تو ایک خاتون آئی، وہ آ کے کہنے لگی، حضرت جی ہمارے گھر میں بے برکتی ہو گئی. حضرت جی ہمارے گھر میں بے برکتی ہو گئی. تو مولانا نے فرمایا، بھائی تجھے کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر میں بے برکتیاں ہو گئیں؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگی، حضرت میں 2 پیسے کا چراغ کے لیے تیل لایا کرتی تھی، تو وہ 1 ہفتہ نکالتا تھا. اب 4 دن ہوئے ہیں، 2-4 دن ایسے ہوئے ہیں، اب وہ 1 رات نکالتا ہے. رات کو میں چراغ کے اندر ڈالتی ہوں اور صبح تک سارا تیل ختم ہو جاتا ہے. تو جو وہ تیل چراغ کا جو 1-2 پیسے کا تیل وہ پورا ہفتہ نکالا کرتا تھا، اب وہ 1 رات نکالتا ہے، صبح تک ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے پتہ چل گیا ہمارے گھر میں بے برکتی آ گئی. تو حضرت نے فرمایا، بھائی ایسا کرو، تم اپنے گھر میں جاؤ اور جا کے تحقیق کرو تمہارے گھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ گیا، وہ اس حکم کی نحوست کی وجہ سے بے برکتی آ گئی. تم اپنے گھر میں جاؤ اور جا کے معلوم کرو تمہارے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ بے برکتی آ گئی. وہ خاتون گئی اور اس نے چھان بین کی، اور چھان بین کرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد وہ حضرت کی خدمت میں آ گئی. 1 ہفتے کے بعد آ گئی. آگے کہنے لگی، حضرت ہمارے گھر میں برکت واپس آ گئی، ہمارے گھر میں برکت واپس آ گئی. حضرت نے فرمایا، مائی وہ تیل جو 1 رات نکالتا تھا تمہارا 1 ہفتے پہ آ گیا؟ وہ کہنے لگی، ہاں حضرت وہ 1 ہفتے پہ آ گیا.
تو حضرت نے فرمایا پھر اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی حضرت بس پتہ نہیں چلا، ہمارے گھر میں ہماری ایک بچی جوان ہو گئی اور اس نے فرض نماز شروع نہیں کی تھی، تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے۔ اب جب پتہ چلا ہمیں کہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، ہم نے اس کو نماز پہ کھڑا کیا، تو اس نماز پر کھڑا کرنے کی برکت سے اللہ نے ہمارے گھر میں دوبارہ برکت پیدا کر۔ حضرت مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے وثوق سے کہا کرتے تھے، بڑے وثوق سے کیا کہتے تھے؟ بڑے وثوق سے کہتے تھے، اور آج بھی یہ ان کا قول موجود ہے، ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن ہم کر کے دیکھیں۔ حضرت فرماتے تھے کر کے دیکھو۔ حضرت فرماتے تھے جب مسلمانوں کی تعداد 50% ہو جائے گی، 100 میں سے 50 آدمی نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے، اس کی کیا اثر ہوگا دنیا کے اندر؟ اس کا دنیا کے اندر کیا اثر ہوگا؟ حضرت فرماتے تھے اس کا اثر یہ ہوگا کفر کی ترقی رک جائے گی، کفر کی ترقی، کفر جام ہو جائے گا۔ 50% مسلمان تو نمازی بناؤ، 50% مسلمان نمازی بناؤ تو کفر کی ترقی رک جائے گی، کفر جام ہو جائے گا، ترقی نہیں کر سکے گا۔ حضرت فرماتے تھے اگر تم 51% نمازی بناؤ، 51% مسلمان جس دن نمازی ہوں گے، اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا، اسلام کی ترقی شروع ہو جائے گی، اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا۔ اور آگے بہت حضرت کے عجیب الفاظ ہیں۔ حضرت فرماتے تھے چاہے یہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے 50% یا 51%، کیسے بھی